اتنی سخت سزا ان گندے لوگوں کی اتنی سخت سزا کہ ان کے جسم سے اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پناہ مانگے، جو آگ میں جل رہے ہوں گے، جو انگاروں پر لوٹ رہے ہوں گے، جن کا بچھونا آگ کا ہوگا، جن کا اوڑھنا آگ کا ہوگا، لیکن ان خبیثوں، ان گندے لوگوں کے جسم سے اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پناہ مانگے۔ اب آئیے ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، اس علاقے کے بڑے عالم دین حضرت اقدس مولانا منصب علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مرکز اشرف المدارس ڈونک پوری ٹانڈا سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یہ بڑی کمی کی بات ہے کہ آواز سنتے ہیں آپ حضرات ہر جلسے کے اندر، ہر مجلس میں یہی ہے، لیکن سنانے والے کے اور بتانے والے کے اور واعظ کرنے والے کے آپ اپنے دلوں کو قریب نہیں کرتے، اور دل جب قریب ہوں گے، جب آپ قریب آئیں گے تبھی تو آپ کا دل قریب آئے گا۔ جی، بات دل پہ اثر کرتی ہے، کانوں میں اثر نہیں کرتی ہے۔ کان تو ایک راستہ ہے دل تک بات پہنچانے کا، اور میری تو خواہش یہ رہتی ہے کہ وہاں جا کر کے بیٹھوں تاکہ میرا دل آپ کے دل کے بالکل قریب ہو جائے۔ اب دل تو دور کر لیتے ہیں لوگ، تو پھر دل میں کیسے بات اترے؟ دل سے دل میں اترتی ہے بات۔ اب میرا دل آپ کے دل کے دور ہوگا تو دل کی بات دل میں کیسے جائے گی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی جلدی جلدی بات بیان کروں گا، اور کیونکہ صرف 10 ہی منٹ دیے گئے ہیں ہم کو۔ آپ کے جلسے کا عنوان ہے بلا تمہید کے بیان ہوگا، اور غور سے سنیں، بہت غور سے، جی، بلا تمہید کے بیان کروں گا۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ آپ کے جلسے کے عنوان کے مطابق، یعنی دور حاضر کے مسلمان اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان کی علامتیں بتائی ہیں اللہ پاک نے۔ مسلمان کی کیا بتائی ہیں؟ علامتیں اور نشانیاں۔ اور اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں اور علامتیں نہیں ہیں تو وہ اپنے اندر یہ نشانیاں اور یہ علامات پیدا کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اس بات کے سننے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور مسلمان کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، لیکن جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں وہ ان نشانیوں کو پیدا کرنے کی، اپنے اندر لانے کی کوشش کرے تاکہ دور سے یہ دیکھا جائے کہ یہ مسلمان آدمی ہے۔ اس
اس آیت شریفہ کے اندر یہ جو کئی آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی 11 نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک مسلمان آدمی کی کتنی علامتیں؟ 11 علامتیں بتائی ہیں۔ اب 11 کو تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ 10 منٹ ہیں، اور 11 علامتوں کو کیسے بیان کر سکتا ہوں، اور نہ کوئی تفصیلی گفتگو ہوگی، صرف ان نشانیوں کو بتاؤں گا، ان علامات کو بتاؤں گا کہ وہ علامتیں کیا ہیں، جس کے اندر بھی وہ نشانیاں اور علامتیں نہ ہوں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور وہ 11 بھی نہیں بتا پاؤں گا، میں نے ان میں سے بہت خاص خاص نشانیاں لکھی ہیں، 6 نشانی۔ نمبر 1 نشانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر ذرہ بھر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ مسلمان کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ غور سے سنیں، آپ میں سے اگر کسی سے میں یہ پوچھوں کہ آپ میں تکبر ہے کہ نہیں ہے، آپ کہیں گے ہم کہاں ہیں متکبر، ہم میں تو کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور واقعی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں ہے۔ آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میں متکبر نہیں ہوں۔ تکبر کی تعریف سن لو کیا ہے، غمت الناس و جہد الحق، غمت الناس و جہد الحق۔ تکبر کی نشانی، تکبر کی علامت، تکبر کی تعریف سن کے جانا، اور پھر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا، اور پھر اپنے وتیرے کو اور اپنے اعمال کو دیکھنا، اور پھر لوگوں کے ساتھ میل جول کے اوپر ذرا غور کرنا کہ ہم لوگوں سے کیسے ملتے ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غمت الناس و جہد الحق۔ لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا، اور حق بات کا انکار کرنا، یہ ہے تکبر۔ اب میں تفصیل سے اگر بتاؤں نا تو ٹائم بہت لگے گا۔ یہ ہے تکبر، غمت الناس و جہد الحق۔ لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور کیا کرنا؟ حق بات کا انکار کرنا۔ اور سارا جھگڑا تکبر کی وجہ سے ہے۔ استاد شاگردوں کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، حکومتوں کا، سرکار کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، باپ اور بیٹے کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، میاں بیوی کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، اور پڑوسی کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے، مقتدیوں اور امام کا جھگڑا تکبر کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی نے کوئی مشورہ دیا، ارے تو کون ہوتی ہے ہمیں بتانے والی؟ ارے اسی کا نام تو تکبر ہے، اور کیا ہے؟ بیٹے نے بیچارے نے کوئی مشورہ دیا، ارے ہٹ تو کون ہوتا ہے ہماری بات میں دخل دینے والا؟ جھگڑا شروع، کیونکہ بیٹے کو کم سمجھا۔ ارے یہ پڑوسی میرے مقابلے پر آئے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، ارے یہ چھوٹے خاندان والا ہم سے مقابلہ کرے گا۔ سمجھ گئے آپ تکبر کی مثال؟ ہم میں سے کون متکبر نہیں ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا اور جھانک کر کے دیکھنا کہ ہم کئی تکبر میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 1 مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ
تکبر نہیں کرتا. سب سے پہلا نافرمان متکبر کون؟ شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ یہ علم والا نہیں ہے. میں جاہل کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں ایک عام آدمی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں تو مولانا ہوں، میں ایک عام آدمی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں تو جناب پردھان ہوں، میری کرسی تو الگ ہوگی. ارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، آنے والا جب آتا تھا تو پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہیں؟ آنے والے کو پہچان نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہیں؟ مجھے محمد سے بات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ہم اپنے کو ملائیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. تکبر. دوسری چیز زنا. سب سے بھیانک، سب سے برا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے گندا گناہ قرآن کی نظر میں زنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے علماء موجود ہیں، بتا دوں میں آپ کو، سب سے زیادہ سخت سزا اگر اسلامی حکومت ہو تو زنا کی سب سے زیادہ سخت سزا ہے. اور جتنا سخت گناہ ہوتا ہے اتنی ہی سخت سزا ہوتی ہے. اگر غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پتھر مار کر کے ہلاک کیا جائے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایسے نہیں، کال کوٹھری کے اندر نہیں، حصار کے اندر نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت جم غفیر ہوگی اور سب پتھر ماریں گے. اتنے پتھر ماریں گے اس کمین ملعون گندے کے، اس معاشرے کو گندا کرنے والے کے اتنے پتھر ماریں گے کہ مر جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ مہربان ارحم الراحمین فرماتے ہیں کہ ان گندوں کو مارنے کے اندر تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے. اتنی سخت سزا ہے زنا کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، سن لو اگلی بات، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، الفرج یصدقہ او یکذب. اور شرمگاہ یا تو ان زنا کی تصدیق کر دیتی ہے، یعنی آخری انجام کو پہنچ جاتا ہے، یا آخری انجام کو نہیں پہنچتا. نوجوانوں سن لینا، بس زیادہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. یہ ہے زنا، یہ ہے زنا کی حد جو دنیا کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو زنا کی سزا جہنم میں بھی بہت سخت ملے گی، اور حدیث کے اندر بہت سخت سزا آئی ہے. اتنی سخت سزا ان گندے لوگوں کی، ان گندے لوگوں کی اتنی سخت سزا، اتنی سخت سزا کہ ان کے جسم سے اتنی بدبو نکلے گی، اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پناہ مانگے. جو آگ میں جل رہے ہوں گے، جو انگاروں پر لوٹ رہے ہوں گے، جن کا بچھونا آگ کا ہوگا، جن کا اوڑھنا آگ کا ہوگا، لیکن ان خبیثوں، ان گندے لوگوں کے جسم سے اتنی بدبو نکلے گی، اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پناہ مانگے. اور جناب تیسری بات، بہت خاص باتیں میں نے چھانٹی ہیں جو آپ پہ کام کی ہیں. تقوی. لوگ کہتے ہیں یار ہم کوئی متقی تھوڑی ہیں. بھیا یہ تو متقیوں کا کام ہے، متقیوں کا کام ہے. معلوم ہے متقی کسے کہتے ہیں؟ حمد باری کے اندر لغت کی کتاب ہے، لکھا ہے کہ جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی.
ابے متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا ہوا بنا لیا تقویٰ کا. تقویٰ کوئی ہوا تھوڑی ہے، تقویٰ کوئی پیڑ تھوڑی ہے کہ بہت اونچا پیڑ ہے اس میں سے ہم کیسے پھل توڑیں گے. وعدت للمتقین، ایک جگہ نہیں دسیوں سینکڑوں جگہ قرآن کریم نے فرمایا جنت متقیوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے. خالی نیکی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، یاد رکھنا. نیکی سب کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکی نہ کرتا ہو. یہاں تک کہ ہندو، سکھ، عیسائی یہ لوگ بھی نیکی کرتے ہیں، سب نیکی کرتے ہیں. ہر دھرم کا ماننے والا نیکی کرتا ہے، سارے انسان نیکی کرتے ہیں. اور اگر دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، وہ بھی نیک کام کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. جو گناہوں سے نہیں بچے گا نیکی کتنی کر لے جہنم سے بچ نہیں سکے گا الا ماشاء اللہ. اللہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے. گناہ چھوڑو اور نیک کام کرو. ایسا نہیں ہوگا کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو. ایسا نہیں ہے کہ جلسہ ہوا تو اس میں بھی خرچ کر دیے، 5,000 دے دیے، اور اگر رنڈی ناچنے آ گئی تو اسے بھی انعام دے دیے. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا. یاد رکھ کے جانا، جلسہ کرانے والے بھی سن لیں اور جلسے میں آنے والے بھی سن لیں کہ ایسا نہیں چلے گا کہ حرام کام میں بھی پیسہ خرچ کر دیا اور جناب جلسہ بھی کرا دیا، مسجد بھی بنوا دی اور قہوہ خانہ بھی بنوا دیا. ایسا نہیں چلے گا. گناہ چھوڑنا پڑیں گے. نیکی اگر اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو گناہ چھوڑو، نیک کام کرو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے کا نہیں فرمایا، نیکی کرنے کا نہیں. نیکی کرنے پہ بدلہ نہیں ملے گا، 10 گنا بدلہ نیکی کرنے پہ نہیں ملے گا. نیکی کرنا ہے اور میزان عمل تک لے کے جانا ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ دودھ ہے 2 کلو اور 2 کلو دودھ لا کے اور بھگونے میں رکھ کے اور اسے کہاں رکھ دیا؟ سلنڈر پہ رکھ دیا. سلنڈر پہ رکھ دیا، پکتے پکتے خشک ہو گیا، جل گیا، بھگونا بھی جل گیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں بات سمجھ کے جانا. اس دودھ کا کوئی فائدہ؟ ارے بتاؤ نا، فائدہ کچھ ہوا؟ اور بھگونا بھی جل گیا. اس سے دودھ نہ لاتے تو اچھا تھا. نیکی کری، بہت نیک کام کر لیا، لاکھوں روپیہ اٹھا دیا، 2 لاکھ روپے خرچ کر دیے، مسجد بنوا دی، جلسہ کرا دیا، علماء کو بلا لیا، سب کچھ کر لیا، اور اس ساری نیکی کو اکٹھا کر کے گناہوں کے بھگونے میں ڈال دیا اور اس کو گناہوں کے سلنڈر پر رکھ دیا. ساری نیکی جل گئی، ساری نیکی جل گئی. گناہ چھوڑنے پڑیں گے، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، مکاری چھوڑنی پڑے گی، نشہ چھوڑنا پڑے گا، ہاں سٹا چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی، ماں کو تکلیف دینا بند کرنا پڑے گا، پڑوسی کو ستانا بند کرنا پڑے گا، تکبر چھوڑنا پڑے گا، زنا چھوڑنا پڑے گا، نامحرموں کو چھوڑنا پڑے گا، شادی میں پٹاخے چھوڑنا یہ بند کرنا پڑے گا، اور شادی کے موقع پر بے پردگی بند کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا اگر عورتوں کا کھانا شروع ہو گیا تو سب لے کے ڈشیں ہوئی کو جا رہے ہیں. حد نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، کبھی نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے نہیں چلے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں چلے گا، صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں چلے گا، علماء دین کہتے ہیں نہیں چلے گا، بخاری شریف کہتی ہے نہیں چلے گا، مسلم کہتی ہے نہیں چلے گا، سیاہ ستہ کہتی ہے نہیں چلے گا، ائمہ اعظام کہتے ہیں نہیں چلے گا. گناہ چھوڑو اور نیکی یاد رکھ کے جانا، نتیجہ نہیں ہوگا. ہاں دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. بغاوت ہے، ارے وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر اور بغاوت پہ تلے ہوئے ہو.
وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر بغاوت پہ تلے ہوئے ہو نہیں چلے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہو گیا۔ اور میرے بھائی تقوی، متقی جائیں گے جنت میں۔ کون متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ پیڑ نہیں ہے، تمہیں سب کو متقی بننا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی شباب ہے، کر لے خطائیں جی بھر کے، ابھی شباب ہے، کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام کو عمر رواں ملے نہ ملے۔ ابے میرے جیسے بڈھے تو اب کہاں ہو رہے ہیں، اب تو 60 میں ہی جا رہے ہیں زیادہ تر، اب 70 کہاں پار کر رہے ہیں مشکل سے۔ کاہے کا انتظار ہے؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا اللہ کے سامنے جھکنے کا، ابھی ٹائم نہیں آیا ہے دنیا کو چھوڑنے کا۔ ارے 80 سال کے بڈھے، تیرا ٹائم نہیں آیا، قبر میں پاؤں لٹک گئے، دنیا کی حوث تو کم کر دے، ابھی ٹائم نہیں آیا ہے کیا ہیں؟ ابھی ٹائم نہیں آیا۔ ارے جوان، تو دیکھ نہیں رہا کہ 60 سال پورے نہیں ہو رہے ہیں، 50 سال میں چلا جا رہا ہے، 20 سال میں چلا جا رہا ہے، اور 15 سال میں چلا جا رہا ہے۔ کب ٹائم آئے گا؟ کب ٹائم آئے گا؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ نہ کریں کہ ابھی شباب ہے، کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام کو عمر رواں ملے نہ ملے۔ کل مت کرو، سمجھے نہیں؟ کل میں پرلے ہوئے گی، کل میں پرلے ہوئے گی، بہوری کرے گو کب ہیں؟ آج کرے سو اب کر، آج کرے سو اب کر۔ اور کل میں تو پرلے ہوئے گی کہ آج کر لیں گے توبہ، کل کو کر لیں گے توبہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار حج کر کے، ابھی نہیں بھیا، ابھی تو جوان ہے، حج کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور مر گیا تو کیا ہوگا؟ حج کر کے مسلمان ہوگا، اور حج سے پہلے مسلمان نہیں ہے کیا؟ حج سے پہلے تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ حج سے پہلے تجھے بے ایمانی کرنا ضروری ہے کیا؟ حج سے پہلے مکار جھوٹ بولتا ہے، حج جب کروں گا جب سارے جھوٹ اور پاپ اکٹھے کر لوں گا، بے ایمانی کی کمائیاں اکٹھی کر لوں گا۔ میں نے یہ کہا حاجیوں سے، میں پھر دوہرائے دیتا ہوں اپنی بات، جب آ گئی ہے تو یاد آ گیا۔ میں حاجیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا حق ہے، کسی کی بے ایمانی کر لی ہے پوری زندگی میں، پہلے اس کا حق ادا کر دے، اور وہ بے ایمانی جو کر لی ہے پہلے اس کا حق ادا کر دے، وہ بے ایمانی والا پیسہ ادا کر دے، بعد میں حج کو جانا اگر بچے تو۔ اس لیے کہ حج جب تیرے پاس رہے گا نہیں، بے ایمانی والا پیسہ تو نے ادا کر دیا، اب حج فرض نہیں ہے، کام ختم ہو گیا۔ اگر 100 حج کر لے گا بے ایمانی کے پیسے سے، وعدہ ہے، دعویٰ ہے، اور حدیث ہے اللہ کے رسول کی، حج قبول نہیں ہوگا۔ حج آنے والے یہ سوچ لیں کہ کسی کا پیسہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، بے ایمانی کر کے، دوسروں کا حق مار کے، یتیموں کا حق میں تفصیل سے بتا دیتا کہ یتیموں کا حق کیسے مار رہے ہیں، یتیموں کا حق مار کے، مسکینوں کا حق مار کے حج کو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہتا ہے یا ربی یا ربی، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، کہاں سے آئی انا یستجاب، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تو وہاں حاجی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نہ زمزم پینا قبول، نہ حجر اسود کا بوسہ قبول، نہ اللہ کے رسول کی زیارت قبول، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ پہلے بھیا یہ ادا کر دو جو بے ایمانی کرے بیٹھا 70 سال سے۔ ہاں، اور سنو، اور سنو، درمیانی خرچ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کیا؟ لم یسرفوا ولم یقتروا۔ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتے؟ فضول خرچی نہیں کرتے۔ ہاں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ بس یہ بتا کے چھوڑ دوں گا بھائی، ٹائم نہیں ہے، اب بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ اور نہ دین کا فائدہ۔ بس ختم کرنا ہے مولانا، وہ مجھے معلوم ہے۔ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو، بھائی دیکھو سنو، جو 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں ان منتظمین کو 10 منٹ دے دینا، ان منتظمین کو جتنا وقت میں آپ کا زیادہ لوں وہ انہیں مولانا کو دے دینا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 10 منٹ زیادہ بعد میں چلے جائیں گے، آپ نے ہم سے مولانا نے وقت زیادہ لے لیا، میں آپ سے وقت لے رہا ہوں، ان سے نہیں، ان کا تو پورا ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے،
آپ سے وقت لے رہا ہوں، ان کا وقت تو پورا ہو گیا، اب آپ 10 منٹ یہ والے اخیر میں دے دینا۔ ہاں، درمیانی خرچ، گھر بناؤ تو درمیانی خرچ، گھر سجاؤ تو درمیانی خرچ، جلسہ کراؤ تو درمیانی خرچ، مسجد بناؤ تو درمیانی خرچ، ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی درمیانی خرچ۔ یہ بھی آیت ہے اس کی، اب وہ آیت پڑھ کے سناؤں گا تو پھر 15ویں پارے میں ہے وہ آیت، اب وہ پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں تو درمیانی خرچ کرو، کتنا پیسہ؟ درمیانی خرچ کرو، اپنے اوپر بھی زیادہ خرچ مت کرو۔ آج کاروبار ہے، نوجوان بچوں سنو، مجھے تم سے اصل میں بڑی محبت ہے، میں نے اپنی محنت کا محور اسی بستی کو رکھا ہے، باہر کہیں نہیں جاتا، تمہاری محبت میں بس یہیں پڑا ہوں، دل دکھتا ہے، اور میں بالکل پکی اور سچی بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے میرے بیٹے کا اگر نقصان ہوتا ہے، صحیح بات یہ ہے اتنا تو نہیں، لیکن بیٹے جیسا ہی نقصان جب تمہارا ہوتا ہے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ درمیانی خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو، سمجھ گئے نہیں؟ اور اب ایک بات اور سن لو، انسان کے پاس مال سے، گھر سے، جائیداد سے، دنیا بھر کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز اور قیمتی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم، معلوم تو ہے لیکن کہہ نہیں پاؤ گے۔ ہاں، سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس، آپ کے پاس زندگی ہے نہیں زندگی؟ بتاؤ، ارے بتاؤ نا۔ اور زندگی میں بھی جوانی، زندگی میں بھی جوانی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہم مال کو تو نہیں پھینک سکتے، ہے نا، روپے پیسے کو تو نوجوان نہیں پھینک سکتا، نالی میں نہیں ڈال سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو نالی میں ڈالے گا، اپنی زندگی کو نالی میں ڈالے گا، اپنی زندگی کو چوراہوں پر برباد کرو گے، اپنی زندگی کو جوئے میں برباد کرو گے، اپنی زندگی کو شراب میں برباد کرو گے، اپنی زندگی کو واحد تباہی کے اندر برباد کرو گے، اپنی زندگی کو بلٹ موٹر سائیکل نکال کے برباد کرو گے، اپنی زندگی کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں برباد کرو گے۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، خدا کے واسطے بیٹوں کی طرح سمجھا رہا ہوں جیسے میں اپنی اولاد کو سمجھاتا ہوں، خدا کی قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنے ہی عزیز ہو تم امت کے سارے بیٹے، میں تمہیں ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، اسی درد سے سمجھا رہا ہوں جیسے میں اپنی اولاد کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے بندو، امت کے بیٹو، امت کا سرمایہ ہو تم، امت کی ریڑھ کی ہڈی ہو تم، اگر تم خراب ہو گئے تو ہم بوڑھے ایسے ہو جائیں گے جیسے اپاہج پڑا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو میرے بھائیوں، میرے بیٹو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور بلا وجہ خرچ مت کرو۔ اور تیسری چیز، آخری چیز ہے، ہاں مختصر ہو گئی، آخری بات ہے رات کی عبادت۔ کیا ہے؟ رات کی عبادت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ ہیں ایمان والے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا، بس ختم کر رہے ہیں، مسلمان کی کیا نشانی ہے اور کیا علامت ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس سے اور زیادہ تفصیل کی آیت سن لو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ موٹر سائیکل پہ چل رہے ہو تو تسبیح پڑھتے چلو، اور اگر ایسا کام ہے کہ
منہ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی یاد دل میں رکھو، 24 گھنٹے اللہ کی یاد رکھو، 24 گھنٹے اللہ دل میں ہونا چاہیے، دل سے بھی یاد کرو، موقع ہو تو زبان سے یاد کرو، موقع ہو تو تلاوت کرو، موقع ہو تو جناب مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھو، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھو۔ اور کیا کہوں، بہت سی باتیں تھیں، بہت باتیں ہو گئی ماشاءاللہ۔ قرآن اور مسلمانوں کی زندگی، اس پر اللہ نے چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس آخری بات ہماری یہی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ آپ سے میں ایک التجا کرتا ہوں، میرے نواسے کا 18 سال کا تھا، ابھی میرا تو یہ وہم و گمان تھا کہ شاید مجھ سے بات بھی نہیں ہو پائے گی، بہرحال اللہ نے ہمت دی اور بات کرنے کی اللہ نے بڑی ہمت دی، ورنہ بولنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ کی محبت ہے اور آپ کا تعلق مجھ سے ہے اور آپ کی توجہات تھی، جس کی وجہ سے میں اتنا بول لیا، ورنہ بولنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کر دیں، ہمارے نواسے کے لیے بڑا پیارا نواسا تھا، اتنا غم ہے مجھے جیسے بیٹے کا غم ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین، اللہ آمین، ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، پتہ آمین۔ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو مجھ گناہ گار کو اگر آپ دعا دے دیں گے تو مجھے بھی صبر آ جائے گا، میری بیٹی داماد اور میرے بیٹوں کو، پورے گھر والوں کو صبر آ جائے گا، اور انشاءاللہ حضرت والا جو مولانا دعا فرمائیں گے میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ میرے پیارے سے نواسے کے لیے دعا فرما دیں اور ہمارے لیے صبر کی دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔